آمد سے اجالا ہے سبحان اللہ. کوئی اور نہیں. جب میں کہوں گا کہ کس کی آمد سے اجالا ہے تو آپ سبھی حضرات کہے گا کہ کوئی اور نہیں. مچل کر کہ کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. کس کی آمد کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. ارے آمنہ بی کا دلارا ہے کوئی اور نہیں. ارے آمنہ بی کا دلارا ہے کوئی اور نہیں. ارے آمنہ بی کا دلارا ہے کوئی اور نہیں. کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. یہ آقا کی الفت ہے, یہ آقا کی محبت ہے. آقا نے اتنا پیغام دیا, ہم لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا کہ اے لوگوں, سلام اتنی محبت لاتی ہے کہ ایک دشمن کو بھائی کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے, ایک دشمن کو, ایک غیر کو اپنا بنا لیتا ہے. اس لیے اے لوگوں کسی حال میں رہو, یہ نہ دیکھو جھگڑا ایک طرف ہے, نبی کا سلام ایک طرف ہے. ہم جھگڑا سلام اس لیے کریں گے کہ نبی نے پیغام دیا ہے کہ سلام کرو گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دل میں بس گنبد خضرا ہے کوئی اور نہیں. اور دل میں بس گنبد خضرا ہے کوئی اور نہیں. کہ دل میں بس بس گنبد خضرا ہے کوئی اور نہیں. دل میں بس گنبد خضرا ہے کوئی اور نہیں. آپ ہی کعبے کا کعبہ ہے کوئی اور نہیں. ارے آپ ہی کعبے کا کعبہ ہے کوئی اور نہیں. آپ ہی کعبے کا کعبہ ہے کوئی اور نہیں. اور ابھی آپ کے امام صاحب کربلا کی داستان سنا رہے تھے, کربلا کی عظمت, وہ سجدہ ریز کے بارے میں بتا رہے تھے. ظالموں نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اے حسین میں حاکم ہوں, جبر کرتا ہوں. ظالموں نے کہا تھا کربلا کی میدان میں حسین سے کہ اے حسین میں حاکم ہوں, جبر کرتا ہوں. حسین بولے میں سید ہوں, صبر کرتا ہوں. حسین بولے میں سید ہوں, صبر کرتا ہوں. ظالموں نے کہا تھا اے حسین ادھر موت ادھر خزانہ ہے. ظالموں نے میرے آقا حسین سے کہا تھا کہ حسین ادھر موت ادھر خزانہ ہے. حسین مسکرائے بولے نانا کو منہ دکھانا ہے. حسین مسکرائے بولے نانا کو منہ دکھانا ہے. حسین سے ظالموں نے کہا کہ حسین پانی نہ ملے گا. حسین نے کہا جنت سے جام کوثر ملے گا. حسین سے لوگوں نے کہا کہ حسین دولت سے بڑھ کر کچھ نہیں. یزیدیوں نے کہا اے حسین دولت سے بڑھ کر کچھ نہیں. حسین مسکرائے بولے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں. ہر عاشق بولے حسین, ہر عاشق حسین بولے. حسین سے ظالموں نے کہا اے حسین موت آئے گی کفن تک نصیب نہیں ہوگا. موت آئے گی کفن تک نصیب نہیں ہوگا. حسین مسکرائے بولے جنت سے جوڑا آئے گا. حسین مسکرائے بولے جنت سے مسکرائے گا.
اور ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، جس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، ارے جس کا سر جس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، جس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، ارے وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، ارے وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں۔ اب ایک شعر سنو، میں نے شروع میں حضرت خواجہ معین الدین کی داستان سنائی تھی نا۔ حضور خواجہ معین الدین نے کہا، شاعر کہتے ہیں کہ ذکر نبی سے روح کو گرمانے آئے ہیں، ذکر نبی سے روح کو گرمانے آئے ہیں، سویا ہوا نصیب جگانے آئے ہیں، اور یہ پرتھوی راج چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا ہم پرچم اسلام لہرانے آئے ہیں۔ یہ پرتھوی راج چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا ارے ہم پرچم اسلام لہرانے آئے ہیں۔ خواجہ کی طرف سے ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہ جس کی صدیوں سے حکومت ہے کئی صدیوں سے، کہ جس کی بھارا پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، جس کی بھارا پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، جس کی بھارا پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، جس کی بھارا پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، ارے میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، ارے میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، جس کی حکومت ہے بھارت پہ کئی صدیوں سے، ارے میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں۔ اب محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا آپ نے نام سنا ہے، جن کا مزار بنگلہ دیش میں ہے، کہاں؟ دیکھیے یہی عاشق ہے، یہی پکڑ ہوتی ہے۔ منکر نکیر کہے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کس کے نام بتاؤ گے؟ آقا کا نام، ولیوں کا ذکر سینے میں بسائے رہو گے تو بتا دو گے۔ محبوب الہی جن کا مزار دہلی میں ہے، کن کا مزار؟ جن کا مزار دہلی میں ہے۔ اور محبوب الہی جو ہے نا، خانقاہ میں جب رہتے تھے تو ان کے خانقاہ میں ایک کنواں تھا، جس کنویں سے میٹھا پانی نکلتا تھا۔ کیا نکلتا تھا؟ اب میں کچھ بولوں گا اور کچھ بولواؤں گا تاکہ لگے گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا سننے کے من میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا حافظ صاحب، 10 منٹ ہے نا۔ محبوب الہی جن کا مزار شریف دہلی میں ہے، اور ان کے خانقاہ میں ایک کنواں تھا جس کنویں سے میٹھا پانی نکلتا تھا۔ سارے مرید، سارے دہلی والے، جتنے آس پاس کے بستی والے تھے، سب محبوب الہی نظام الدین کے خانقاہ سے پانی لے جایا کرتے تھے۔ محبوب الہی نے اپنے مرید کو بلایا اور کہا اے مرید سنو، سارے لوگ میٹھا پانی لے جاتے ہیں، لیکن سامنے والا جو گھر ہے، خانقاہ کے سامنے جو ہے، وہ پانی کیوں نہیں لے جاتا ہے؟ تو مرید نے کہا حضور وہ ایک غیر مسلم کا گھر ہے، اسی لیے وہ پانی نہیں لے جاتے ہیں۔ محبوب الہی نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے، میں نے صرف تجھ سے پوچھا کہ وہ پانی کیوں نہیں لے جاتے ہیں، جاؤ پتہ کرو۔
کیا کہا؟ جاؤ پتہ کرو۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی فرمان کو سن کر ان کے مرید سامنے والے گھر کے قریب گئے۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے۔ شخص بہت بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور اس کی بیوی گھر کی کام کاج کرتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ مرید آ کر حضور نظام الدین اولیاء سے اتنا کہہ دیے۔ محبوب الہی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب رات ہوئی، رات کی تنہائی میں اس عورت کے دروازے پہ کسی نے ایک مشک پانی رکھ دیا۔ صبح کو اس عورت نے دروازے کھولی، دیکھتی کیا ہے کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے، ایک گھیلا پانی رکھا ہے جو بڑا میٹھا پانی ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ اپنی ضرورت کی چیز ہے، اسے رکھ لو، لیکن تنگ رہی، حیرت رہی کہ کسی سے پانی مانگا نہیں، پانی پہنچاتا کون ہے، دیتا کون ہے۔ پہلا دن ہوا، اللہ اکبر، کسی نے پانی رکھ دیا۔ پھر دوسرے دن رات کی تنہائی میں، رات کی کالی رات میں کسی نے دوسرے دن بھی اس کے دروازے پہ پانی رکھ دیا۔ اب وہ عورت پھر دروازہ صبح میں کھولتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ پھر دروازے پہ ایک مشک، ایک گھیلا پانی رکھا ہوا ہے جو بڑا ہی میٹھا ہے۔ اب وہ جب گھر میں عورت پانی لاتی ہے، اس کا شوہر پوچھنے لگتا ہے اے میری بیوی، اے میری عورت، تم گھر سے باہر نہیں جاتی ہو؟ اللہ اکبر، تم گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن یہ میٹھا پانی کہاں سے آتا ہے؟ اپنے گھر کا جو پانی ہے وہ تو کھاری پانی ہے، وہ اتنا مزہ نہیں دیتا ہے، اتنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا یہ بات تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ عورت نے کہا یہ بات تو مجھے بھی پتہ نہیں چل رہی ہے کہ دروازے پر پانی کون رکھ دیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شوہر جو ہے نا ذرا سکی مزاج ہوتے ہیں۔ اس عورت سے شوہر نے کہا کہ ایسا نہیں نا کہ تم میری بیماری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تم کسی سے گفتگو کرتے ہو، کسی سے باتیں کرتے ہو اور اپنی کام لیتے ہو اسے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کونے میں رونے لگی۔ اب تیسرا دن آنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ رات کی تنہائی میں کسی نے پانی رکھنے کی کوشش کی، کسی نے اس کے دروازے تک پانی رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت دروازے کے قریب کھڑی تھی، پیچھے چھپی ہوئی تھی، وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کون اتنا مہربان ہے، کون اتنا ہم پر رحم فرماتا ہے جو میٹھی پانی لا کر ہم سب کو پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دروازے کو کھولتی ہے۔ جب کوئی اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر تک، ہمارے دروازے تک کوئی آ رہا ہے، رات کی تنہائی میں وہ عورت دروازے کے قریب رہتی ہے۔ اب مشک پانی رکھ کر کوئی شخص جانے والا رہتا ہے، وہ عورت دروازے کو کھول دیتی ہے اور کہتے ہیں اے آنے والے شخص، اے پانی کو رکھنے والے شخص، رک جا، خدا کے واسطے رک جا، میں تجھ سے پہچاننا چاہتا ہوں کہ تو پہچاننی چاہتی ہوں کہ تو کون ہے، تو کیوں اتنا مہربان ہے جو تو ہمیں پانی پلاتا ہے، تجھ سے آج تک میں نے پانی کا سوال نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ اکبر اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں، اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری دفعہ آواز لگائی اے آنے والے شخص، اے پانی کو رکھنے والے شخص، اے مشکیزے میں پانی لانے والے شخص، رک جا، تجھے اس رب کا واسطہ جس رب کا چہیتا ہے تو، جس رب کا بندہ ہے تو۔ اللہ اکبر۔ رات کی تنہائی میں، رات کی کالی رات میں حضرت نظام الدین اولیاء جب اپنے چہرے کو گھماتے ہیں، وہ عورت جب دروازے کھولتی ہے اس شخص کو دیکھتی ہے تو اللہ اکبر دیکھنے کے بعد حیرت انگیز ہو جاتی ہے، تنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اکبر، جو سامنے والے خانقاہ ہے وہاں کے پیر مرشد وہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے دروازے پر پانی پہنچا کر جاتا ہے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شوہر نے کہا اے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، اے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، آپ مجھے پانی کیوں پلاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے اور بولے کہ مجھے پانی پلانے میں مزہ آتا ہے۔ مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اور پانی پلانے کا ثواب اتنا آیا ہے کہ آب کوثر اس دن پلایا جائے گا جو کسی نے، آیا ہے حدیثوں میں کہ کسی نے ایک لوٹا کسی نمازی کو اگر پانی دیا ہوگا تو اس وقت قیامت کے دن وہ انسان کہے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کہے گا اے مالک کائنات، اے پاک پروردگارہ، آج میں یہ چاہتا ہوں انا وضو فی اللہ، ایک لوٹے پانی کا
بدلہ مجھے دیا جائے, میرے پاس گناہ ہے تو کیا ہوا, میں نے تیرے بندے کو تیری عبادت کے لیے ایک لوٹا پانی دیا تھا. مچل کر بولو سبحان اللہ. آج میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں, مجھے بھی کچھ بدلہ چاہیے. اللہ اکبر. وہ نمازی کہے گا, وہ پانی لینے والا انسان کہے گا, اے مالک کائنات اسے بخش دیا جائے. کس لیے بخش دیا جائے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ جب میں تیری عبادت کے لیے جا رہا تھا اور میری ہاتھ لاچار ہو چکی تھی, میرے ہاتھوں میں پریشانی آ چکی تھی, میرے ہاتھوں میں اتنی دم نہیں تھی کہ میں چپاکل کو چلا کر ایک لوٹا پانی لے سکوں, اس وقت میں نے اس شخص سے کہا تھا کہ ایک لوٹے پانی مجھے دے دے, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہا ہوں. اس تک نے بڑا ہی نہایت محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ مجھے ایک لوٹا پانی دیا تھا. اے رب قدیر, میں یہ چاہتا ہوں دنیا میں اس نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے ایک لوٹا پانی دیا تھا, آج میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں تو اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. تو اے میرے بھائیو, جب تم سے کوئی پانی مانگے وضو کے لیے, پینے کے لیے, کچکچاؤ مت, تھمتھماؤ مت, دل میں حرارت مت پیدا کرو, محبت سے لاؤ اور اسے پانی پیش کر دو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اب خاتون نے دیکھا کہ محبوب الہی ہے, حضور نظام الدین اولیاء ہے, اللہ اکبر گھر کے اندر چلی گئی. صبح ہوئی, اس کے شوہر نے پوچھا کہ پتہ چلا وہ کون مہربان ہے, پتہ چلی, بات معلوم ہوئی. عورت نے کہا ہاں معلوم چل گیا, وہ کون مہربان ہے جو ہمارے دروازے پر پانی پہنچا دیتا ہے, جس پانی کو ہم پیتے ہیں آپ پیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا شوہر بے قرار ہو گیا سننے کے لیے کہ وہ کون انسان ہے. اس شوہر سے اس خاتون نے کہا, اس عورت نے کہا کہ اے میرے شوہر, سامنے والے خانقاہ میں جو محبوب الہی ہے نا, وہی روزانہ پانی پہنچایا کرتے ہیں. اب اتنا سننا تھا, اتنا کہنا تھا کہ وہ شوہر جو بیمار تھا محبت میں اب ترفرانے لگا, لرزشیں اس کے جسم میں پیدا ہونے لگی, جسم میں جان آنے لگی. اب اپنی عورت سے کہتا ہے کہ مجھے کاندھے سے لگاؤ اور جلد سے جلد خانقاہ میں پہنچاؤ. مچل کر بولے سبحان اللہ. اب اس کا شوہر جب خانقاہ میں میاں بیوی دونوں پہنچا, اب شوہر نے کہا اے محبوب الہی, اے دلی کے راجہ, اے دلی کے بادشاہ, میں نے تو آپ سے پانی نہیں مانگا, میں نے تو آپ سے پانی کا سوال نہیں کیا, لیکن آپ اتنا کرم کیوں فرما رہے ہیں, آپ اتنا رحم کیوں فرما رہے ہیں. محبوب الہی نے مسکرایا اور کہا کہ میں جس مذہب اسلام کا چاہنے والا ہوں, جس مذہب اسلام کا چاہتا ہوں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو دنیا میں پانی دو گے تو اس کا بدلہ کل قیامت میں ملے گا. میرے اور محبوب الہی نظام الدین فرماتے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سونے سے پہلے, رات کو کھانے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو جھانک لو کہ تمہارا پڑوسی کوئی بھوکا نہ رہ جائے. میرا اسلام محبت سکھاتا ہے. اب اتنا کہنا تھا, اتنا سننا تھا کہ وہ بیمار شوہر کہنے لگا اے محبوب الہی نظام الدین, مجھے دنیا والوں کو سمجھانے کی اجازت دیا جائے, دنیا والوں تک پیغام پہنچانے کی اجازت دیا جائے, مجھے بات بتانے کی اجازت دی جائے کہ جب دلی کا نظام الدین اتنا اچھا ہے تو مدینے کا رحمت للعالمین کتنا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. جب دلی کا نظام الدین اتنا سچا ہے, اتنا اخلاق والا ہے, تو مدینے کا رحمت للعالمین کتنا سچا ہے. اے لوگو, اور آیا تھا نا, ایک صحابی آئے تھے میرے آقا کے پاس, اولاد کی محبت میں, میرا آقا میرا اولاد گم ہو گیا ہے, 3 روز سے غائب ہے, مل نہیں رہا ہے, حضور پتہ بتا دے مل جائے. کسی نے اس سے کہا کہ ایسے نہیں ملے گا, جاؤ حضور کی بارگاہ میں. حضور نے کہا ٹھیک ہے بتاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ایک شرط ہے, تمہارا بچہ اس گاؤں سے لے کے دوسری بستی میں ہے, اور جہاں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے نا, وہاں بہت سارے یتیم بچے ہیں, بہت سارے مفلس بچے ہیں, اور جب تم اپنی بچے کی محبت میں جاؤ گے, 3 دن سے تمہارا بیٹا نہیں ملا ہے, اور جب تم طرف کی عالم میں جاؤ گے اور جب اپنے بیٹی کو دیکھو گے اور بیٹا کہہ کر پکارو گے, تو وہاں جتنے یتیم بچے ہوں گے وہ سب تڑپ جائیں گے کہ کاش ہمارے بھی ماں باپ آتے, مجھے بیٹا کہہ کر پکارتے. اس رسول نے کیا دیا؟ ایک امن کا پیغام دیا, ایک زندگی جینے کا مزہ دیا, ایک طریقہ دیا. ٹھیک ہے میں بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے, لیکن سنو,
جب تم اس بستی میں جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو بیٹے کہہ کر نہیں پکارو گے بلکہ اس کے نام رکھ کر پکارو گے۔ اللہ اکبر۔ حضور جیسا آپ کہے، اس لیے کہ اولاد کی محبت تھی، جلد سے جلد ملنا تھا اولاد سے۔ حضور جس طرح کہیں گے اسی طرح اپناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ جاؤ فلانا بستی میں تمہارا بچہ ہے، مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور یتیم خانہ بنا ہوا ہے، یتیم خانے میں میرا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب جب باپ کی نظر بیٹے پر پڑی تو بیٹا کہہ کر نہیں پکار رہا ہے، حضور نے جیسا فرمان دیا تھا ویسے ہی پکار رہا۔ چل کر بولے سبحان اللہ۔ کہا ہے بچہ، اے شاہد ادھر آ۔ بیٹی کی نظر جب باپ پر پڑی تو مچل گیا کہ آج تک میرا باپ مجھے شاہد کہہ کر نہیں بیٹا کہہ کر پکارتا تھا، آج بات کیا ہے؟ تو بیٹا بھی اخلاق مند تھا، اس وقت سوال نہیں کرتا ہے، یتیم خانے سے نکلتا ہے اور باپ سے کہتا ہے میرے ابو ہر روز جب میں کہیں سے آتا تھا، کہیں سے کھیل کے آتا تھا تو آپ مجھے بیٹا کہہ کر پیار سے گود میں لے لیتے تھے، آج مجھے نام دھر کر کیوں پکارے ہیں اے میرے ابو؟ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے کہا اے بیٹا سن، میں اس رسول کے دامن کرم سے ہو کر آ رہا ہوں، اس رسول کے فرمان کو لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے تجھے اس وقت اس لیے بیٹا کہہ کر نہیں پکارا کہ جس کے ساتھ تو کھیل رہا تھا وہ تیرے جو ساتھی تھے، جو تیرے دوست تھے، وہ یتیم بچے تھے، اگر میں تجھے بیٹا کہہ کر پکارتا وہ سارے بچے تڑپ جاتے کہ کاش میرے بھی ماں باپ ہوتے، مجھے آتے اور گلے سے سینے سے لگا لیتے۔ تو اس رسول نے ہمیں جینے کا پیغام دیا ہے، جینے کا سلیقہ دیا ہے، جینے کا طریقہ دیا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ اے رضوا، ہم کیوں نہ پڑھیں اس نبی پر درود و سلام، جبکہ خدا بھی بھیجتا ہے اس نبی پر درود و سلام، ہے نا؟ ہم اے رضوا ہم کیوں نہ پڑھیں اس نبی پر درود و سلام جو کہ خدا بھی بھیجتا ہے اس نبی پر درود و سلام۔ اللہ اکبر۔ اب شادی کے متعلق سے 2 شعر 3 شعر ملاحظہ فرمائیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 2-3 منٹ میں ختم کر دی جائے گی۔ کہ جشن شادی منانے